اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی شے کا علم نہ رکھتے ہوں تب بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور یہ جو عقل استعمال نہیں کرتے، جو بیوقوف لوگ ہیں، جو عقل سے پیدل لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی نشانی قرآن حکیم میں جگہ جگہ یہی بیان ہوئی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ آؤ اس بات کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو، ان سے دین سیکھو. تو یہ تو کہتے ہیں ہم باپوں کے پیچھے چلیں گے، اپنے بزرگوں کے پیچھے چلیں گے. قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. ہم تو شروع سے ہی 11ویں دیتے آئے ہیں. ساڈے دادا جی تے ایتھے ہاتھ بندے سن، میرے ابا جی تے میلاد دے جلسے وچ اگے اگے ہوندے سن، میرے نانا جی تے پوری زندگی تبلیغی جماعت وچ رہے نے. 10 محرم دا جلوس تے نکلدے ہی ساڈے گھروں سی. ہن تسی کہہ رہے ہو ماتم غلط ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب انہیں اللہ کی نازل کردہ شریعت، کتاب اور پیغمبروں کی طرف، پیغمبر کی طرف بلایا جاتا ہے، پیغمبروں کی تعلیمات کی طرف، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جو جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا. یعنی اگر میرے ماں باپ بریلوی تھے، دیوبندی تھے، اہل حدیث تھے، شیعہ تھے، تو میں نے اسی مسلک میں رہنا ہے. قادیانی تھے تو اسی مسلک میں رہنا ہے. میں نے نہیں سوچنا کہ کہیں ہم غلط تو نہیں ہیں. ایون اللہ کا پیغمبر بھی بلائے تب بھی نہیں سننی، قرآن بھی بلائے تب بھی نہیں سننی. اللہ تعالیٰ نے اس پہ ورڈکٹ دی ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہائے 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 شَيْئًا، بابت شَيْء کوئی نہیں. یہ وہی آ گیا. یہ شے اردو، پنجابی میں، عربی میں بھی ہے. اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے باپ دادا کوئی شے کا علم نہ رکھتے ہوں تب بھی یہ ان کے پیچھے چلیں گے. وَلَا يَهْتَدُونَ، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں. اس میں یہ امپلائیڈ ہے کہ اگر کسی کے باپ دادا واقعی قرآن و سنت پہ چل رہے ہیں تو اسے اب ریویزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ایک بندہ اگر تحقیق کے بعد یہ پہنچا ہے کہ یعنی جس طرح میں سمجھتا ہوں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی اولادیں جو ہیں جب وہ تحقیق کریں گے ان کو پتہ چلے گا کہ ابا جی نے ٹھوکریں کھا کے جو کچھ سیکھے واقعی یہی دین تھا. یا پیغمبروں کی جو اولادیں ہیں وہ پیغمبروں کی تعلیمات تک جب پہنچ جائیں گی تو پھر اس کے بعد وہ ریویزٹ نہیں کریں گی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر آباء و اجداد کوئی شے کا علم نہ رکھتے ہو، نہ ہدایت پہ ہوں، پھر بھی ان کے پیچھے چلو گے. مراد یہ کہ اگر وہ واقعی ہدایت پہ ہوں اور علم رکھتے ہوں پھر ان کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہ ہے تو پھر کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا، بابت شَيْء کوئی نہیں. اگر کوئی وہ شے ہی نہ ہو پھر بھی انہوں نے پیچھے ٹورو گے. کہتے ہیں نہیں قرآن و حدیث سے نعرے ثابت کریں. ہمارے تو سارے ہی نعرے قرآن و حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. یہ بھی شیعہ والی ثابت ہو گیا نا. علمی کتابی تو میں نے آپ کو بتایا تھا، ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ لاؤ میرے پاس کوئی کتاب اگر ہے اس قرآن کے نزول سے پہلے، یا انبیاء کے کوئی آثار ہوں یعنی سنت، علم کے آثار، اگر تم واقعی سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، کتاب بھی اور علم. تو پھر ہم کیوں نہ گئے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یعنی مسلم کی ہی آگے ڈیفینیشن ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو علمی کتابی ہو. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. ابراہیم علیہ السلام نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم انڈورس کر لیا.